ابن آدم اذکرک و تنسانی، اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو کہتا کوئی نہیں جانتا، تو اور دلیر ہو جاتا ہے۔ تعرض عنی وانا مقبل علیک، تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے، اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ذکرتنی ذکرتک، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں۔ نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں۔ سمندر تو کراچی ہے، کئی ہزار کلومیٹر ہے، یہ زمین کہتی ہے، اسلام آباد کی زمین کہتی ہے، اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دندناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلع ابن آدم، زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا، انہوں نے مجھے داغدار کر دیا، تنہم داغ داغ شد، میرا رواں رواں داغدار ہے تیری نافرمانی سے، اللہ مجھے اجازت ہے میں کروٹ بدل لوں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر۔ فرشتوں کو غصہ آتا ہے اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے ٹکراتے ہیں، ہمیں اجازت دیں ان کو ختم کر دیں۔ وہ مالک، وہ رحمان، رحیم، کریم، حنان، منان اپنی صفتیں خود کرے، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، خالق، باری، مصور، لہ الاسماء الحسنى، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، لطیف، خبیر، حنان، منان، دیان، اپنے صفاتی نام گنواتا ہے۔ اتنی صفتوں والا اللہ، ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو قہر برس جاتا ہے، اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے، شراب کیسے پی جا رہی، اور سود کیسے لیا جا رہا ہے، ظلم کیسے ہو رہا ہے، قتل کیسے ہو رہا ہے، اس کے باوجود اس کی رحمت پہ صدقے جائیں۔ وہ ان زمین سے بھی کہتا ہے، سمندر سے بھی کہتا ہے، فرشتوں سے بھی کہتا ہے، ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے، ان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، ہمارا کوئی کسی بنی سے واسطہ ہے یا کسی حکومت سے واسطہ ہے یا کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے، اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے، اس کی صفت 99 صفتیں نہیں ہیں، لا محدود ہے، لا محدود ہے، 99 تو حدیث میں آئی ہے، لا محدود ہے، ان کو اکٹھا کریں تو دو بنتی ہیں، قہر اور مہر، قہر اور مہر، پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کریں تو مہر قہر پہ غالب ہے۔ عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں، لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے، اس تختی کے اوپر خود لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ ہمارا واسطہ کسی بنیے سے، آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے، ماں باپ سے نہیں ہے، ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے، اور اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اے میرے بندے اول تو پوری دنیا کٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے، پوری دنیا۔ یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے 1 ارب سال تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا، آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آ کر لگ جائیں، اور پھر کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، مجھے نہیں کوئی پوچھنے والا۔ جبریل علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک، ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، سوى الدموع، ہم آنسو نہیں لکھتے، آنسو نہیں لکھتے، آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا۔ آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ کہ یا رسول اللہ دمعۃ واحدۃ تطفئ بحور النار، آپ کی امت کے کسی آدمی کے، مرد عورت کے آنکھ سے ایک قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے، یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے، ہم کیسے لکھیں اس کو؟
کا اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان آنسوں کو اللہ تولے گا. ہمارا تو ایسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو، مانگنے پہ خوش، نہ مانگنے پہ ناراض. عرش میں حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ کہیں گے ایک لیا تجھے جنت، نہیں تو جہنم. وہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھان مارے گا، کوئی نہیں دے گا. آخر پریشان واپس لوٹے گا. ایک آدمی ملے گا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں. وہ کہے گا بھائی میری ہے ہی ایک، تو لے جا، میرے کسی کام کی نہیں. وہ بڑا شاداں فرحاں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی. اچھا کہاں سے ملی؟ آج تو ماں نہیں دیتی. تو اس آدمی نے دیکھا، اس کو بلاؤ، اسے بلائیں گے. کیوں بھائی تم نے نیکی کیوں دی؟ آج تو ماں نہیں دیتی. کہ اللہ میری ایک تھی، میرے کس کام؟ میں نے کہا اس کا کام بن جائے، میرے تو ہے ہی جہنم. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تريد ان تكون اجود مني، تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا. میرے بھائیو اب شیطان نے کیا چکر چلایا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا اس کی نافرمانی کرو. یہ کیسی عجیب منطق ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو مہربانی کرے اس کی نافرمانی کرو. اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. ارے میرے بھائیو کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے. پتہ ہے سورت والعادیات بڑی عجیب سورت ہے. ایک دن اس میں نے غور کیا، اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائیں. وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے، یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کیا ہے میرا بندہ یہ گھوڑے کو نہیں دیکھتا؟ کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، کبھی زین کستا ہے، کبھی مہمز لگاتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے، کبھی چابک مارتا ہے. کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک گیا نہیں جاتا، کبھی گھوڑے نے بھی ٹرائی کی ہے، کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے. تو زین رکھتا ہے وہ چلتا ہے، تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے، تو چابک لہراتا ہے وہ لپکتا ہے، تاپ مارتا ہے، چنگاری اڑاتا ہے، دن کو حملہ رات کو حملہ. انکار نہیں کرتا، نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک، صرف دانہ ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے. اور وہ تیرا فرما مردار. اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، عدم سے وجود بخشا، زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے، فرشتوں تک کو تیری خدمت پہ لگایا. میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود، تو میرا ناشکرہ بن گیا، گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا. ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے.